آج کی ہماری ویڈیو شداد کی بنائی ہوئی جنت پر ہے۔ شداد کون تھا؟ اس نے جنت کیوں بنائی؟ آخر کار اس کا انجام کیا ہوا؟ شداد ابن عاد قوم عاد سے تعلق رکھتا تھا جو اس وقت کا سب سے طاقتور اور امیر ترین شخص تھا۔ غرور، تکبر اور گھمنڈ جب انسان میں آ جائے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ بس شداد کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ شداد نے جب خطہ عرب کے تمام بادشاہوں کو اپنے قابض کیا، اب اس نے عالمین کے بادشاہ یعنی رب العالمین سے ٹکر لینے کی جاہلانہ خواہش کی کہ اس سرزمین پر آسمان جیسی ہم پلہ جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ مومنین کرام، قوم عاد میں دو بادشاہ ایسے تھے جو بہت جلال اور طاقت رکھتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید اور چھوٹے بھائی کا نام شداد تھا۔ ان دونوں نے بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے ہوئے تھے۔ ان کی حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ شدید کی موت کے بعد پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ شداد نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ شداد نے اپنی حکومت اور بادشاہت کو عروج کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ بس اس طاقت اور بادشاہت نے اسے مغرور اور تکبر والا بنا دیا اور اس نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر شداد نے آپ کی ایک بھی نہ مانی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے توبہ کر لی اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ تجھے تیرے مرنے کے بعد تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اب شداد نے کہا، مجھے تمہاری جنت کا حال معلوم ہے، میں خود اس دنیا میں اس جیسی جنت بناؤں گا۔ اب شداد نے اپنے قریب عدن کے شہر میں جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ شداد نے تمام بادشاہوں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنوائیں۔ اب شداد نے اس جنت نما شہر کی بنیاد رکھی اور ایک وسیع طرح چاروں طرف دیوار بنوائی۔ اس دیوار میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی لگائی۔ اس کے بعد چار دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کروائے گئے۔ ہر محل کو جواہرات سے بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس شہر کے اندر ایک نہر بنوائی گئی۔ اس نہر سے کئی نہریں جاری کی گئی۔ پھر اس شہر کے اندر باغات یعنی درخت لگائے گئے جن کے تنے سونے چاندی اور شاخیں یاقوت کے پتے کے لگائے گئے۔ پھر ان درختوں میں میوہ جات درخت لگائے گئے۔ حور اور غلامان کی جگہ پورے عرب سے حسین ترین لڑکیاں اور حسین ترین لڑکے فراہم کیے گئے۔ اس شہر میں مٹی کے بجائے زعفران، مشک، عنبر بچھائے گئے اور جب ہوا چلتی تو خوشبو پھیل جاتی۔ تاریخ میں ہے کہ جب شداد کی بنائی ہوئی جنت جب مکمل ہو گئی تو شداد کو اطلاع دی گئی۔ شداد نے حکم دیا کہ اس شہر میں ریشم کے قالین بچھائے جائیں۔
اب شداد اپنے لشکر کے ساتھ اپنی تعمیر کی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ جب اس شہر کے قریب پہنچا تو ملکن موت نے اللہ کے حکم سے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اور ایک اور روایات میں ہے کہ ابھی شداد نے اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے کی چوکھٹ پر ایک پاؤں رکھا ہی تھا کہ ملکن موت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر ایک ایسا طوفان زلزلہ آیا کہ شداد کی بنائی ہوئی جنت سب کی سب زمین بوس ہو گئی۔ اور یوں اللہ کو للکارنے والا، لوگوں پر اپنی طاقت کا رعب جمانے والا، کئی سال اپنی بنائی ہوئی جنت کا انتظار کرنے والا صرف ایک بار ہی اس جنت کو نہ دیکھ پایا اور حسرت زدہ موت کا شکار ہوا اور عبرت کا نشان بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔